خبر سب سے پہلے صرف تھل نیوز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھل آن لائن نیوز کے ساتھ میں ہوں جوید مارم گھلو اور آپ دیکھ رہے ہیں تھل آن لائن نیوز۔ آج میرے پروگرام کا موضوع ہے کشمیر اور سلگتا کشمیر، جو کہ ہماری شہر گئے اس پر بھارتی ظلم و بربریت کی ایک تاریخ رقم کی گئی ہے، اور مسلسل لاک ڈاؤن سے کشمیریوں کو پریشانی اور بدحالی کا جو سامنا ہے وہ تاریخ میں کہیں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ میں بھارت کو ایک بات باور کروانا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ پورے عالم اسلام کی جنگ ہے، اور انشاءاللہ آزاد کشمیر انشاءاللہ بن کے رہے گا، اور جو حق ہے کشمیریوں کا، خودداریت کا حق ہے، اس کو دینا پڑے گا۔ اگر کشمیریوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو مجاہدین اور پاک فوج ہر وقت کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وہ کسی بھی افریت اور کسی قسم کے ظلم کی وجہ سے کشمیریوں کی آواز کو دبا نہیں سکتے، اور اب اقوام متحدہ اور تمام اقوام عالم کو چاہیے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سلگتا وہ مسئلہ کشمیر ہے، اس کو حل کروانے کے لیے فوری طور پر اقدامات اٹھائے جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں دونوں ایٹمی ممالک ہیں اس کے حوالے سے کوئی بھی جنگ چھڑ سکتی ہے، جس سے جو ہے پوری دنیا میں ایک عالمی جنگ کا منظرنامہ پیش کرنے لگے گی۔ تو ہماری جو اقوام متحدہ کی قراردادیں منظور کی گئی اس پر بھارت کیوں عمل درآمد کرنے سے گریزاں کر رہا ہے؟ بھارت کو چاہیے کہ فوری طور پر کشمیر سے اپنی غاصبانہ قبضے کو ختم کرے اور کشمیریوں کی خودداریت کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو آزادی کی زندگی جینے دے، کیونکہ اسلام اور ہمارے جو مذاہب ہیں وہ بھی تقریباً سبھی امن کا درس دیتے ہیں، اور اگر یہی بات اگر غاصبانہ طریقے سے استعمال کی جائے تو ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے جنگ لڑیں، اور جو ہمارے مجاہدین ہیں، ہماری پاک افواج ہیں، انشاءاللہ کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں گی، اور انشاءاللہ کشمیر ایک دن آزاد ہو کے رہے گا۔ تو اس وقت کا غاصبانہ قبضہ ہے، اس وقت پوری پاکستانی قوم انشاءاللہ کشمیریوں کے ساتھ تھی اور کھڑی رہے گی۔ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ نئی صبح طلوع ہوگی اور کشمیر آزاد ہو کے رہے گا، اور اب تو یہ پوری عالم اقوام جو تسلیم کر چکی ہے کہ کشمیر کو جو ہے خودداریت کا حق دینا چاہیے، اور وہاں پر جو ہے کرفیو کا جو نظام نافذ کیا گیا ہے اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے، تاکہ کشمیری بھی ایک اچھے اور پرامن معاشرے میں زندگی گزار سکیں، ان کے بچوں کو کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہو سکول جاتے ہوئے، اور بچیوں کی عصمت دری جو کی جاتی ہے بھارتی افواج کی جانب سے اس میں کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہ ہو، اور دونوں ممالک کے درمیان جو کشیدگی ہے اور طرح طرح کے جو مسائل چل رہے ہیں ان کی وجہ یہ آزاد کشمیر ہے، اور جب تک آزاد کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا اس وقت تک پاکستانی افواج اور پاکستانی عوام کسی بھی طریقے سے بھارت کی طرف دوستی کا قدم نہیں بڑھا سکتے، کیونکہ ہماری بچیوں کی اور ہمارے جو کشمیری بہنیں مائیں ہیں ان کی عزت اور عصمت ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ انشاءاللہ پہلے کی طرح محمد بن قاسم آئے گا اور کشمیر انشاءاللہ آزاد ہوگا۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے اس پروگرام کے بارے میں اپنے لائکس اور کمنٹس دیں، تاکہ ہمیں اپنے پروگرامز اور بہتر کرنے میں مدد مل سکے۔ اپنے میزبان جوید مارم گھلو کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئے موضوع نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ جلد ہی آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔